اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس وقت آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ کہ فون کا استعمال ہم کس طرح کریں، ایک دوسرے کی رعایت ہم کس طرح کریں، اس کے کیا اصول اور کیا آداب ہیں، اور اس کا بھی سبق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کسی کے یہاں کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ سلام کیا، جب جواب نہیں آیا اور دروازہ نہیں کھلا تو آپ واپس چلے آئے۔ جب حضور واپس جانے لگے تو وہ صحابی باہر آئے، پیچھے پیچھے دوڑے، حضور سے معذرت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ہر مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا، لیکن دروازہ اس لیے نہیں کھلا کہ میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ بار بار آپ سلام کریں اور میں جواب دوں تو اسی بہانے آپ کی دعائیں مجھے بار بار ملیں گی۔ میرے دل میں سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں تھی، ورنہ آپ کسی گھر میں تشریف لائیں اور کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ نہ کھلے، اس سے زیادہ محرومی کی بات آدمی کے لیے کیا ہوگی۔ بہرحال ایک محبت تھی ان کو اور ایک جذبہ تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو ایک ضابطہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی گھر میں جائیں، دروازے پر دستک دیں، 3 بار آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد بار بار کھٹکھٹانا، بار بار بلانا، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب اس سے آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فون کا زمانہ ہے، اب نہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہاں کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی فون پر بیٹھے ہوئے دوسرے کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے چلنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، اپنا وقت نکالنا پڑتا تھا، تھکنا پڑتا تھا، اب کیا بیٹھے بیٹھے آدمی نے فون کر لیا۔ تو اس کے بھی کیا حدود ہیں، کیا آداب ہیں، کیا اصول ہیں جس سے ہم مہذب آدمی کہلائیں۔ بہت سارے اصول ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک اتنا بڑا فتنہ ہے یہ وقت کی بربادی کا، کہ شاید اس سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے وقت کی بربادی کا اس سے زیادہ فتنہ کبھی نہیں ہوا۔ ہر شخص فون پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے، حالانکہ وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، برکتیں اس میں دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت بھی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جنت کے خریدنے کی پونجی ہی وقت ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں کرنسی چلتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہو، کرنسی ہو تو آپ سامان خرید سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کو جنت خریدنا ہے تو اس کے لیے وقت چاہیے، اسی وقت میں آپ نمازیں پڑھیں گے، اسی وقت میں آپ ذکر اذکار کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، خلق کی خدمت کریں گے، لیکن وقت ہونا ضروری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، مر گیا، سارا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اب اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت میں اس نعمت کی جتنی زیادہ ناقدری ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو ڈھیر سارے میسج اس کے فون پر نظر آتے ہیں، بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، اس میں جڑنا آدمی کی کبھی مجبوری ہوتی ہے، کبھی شوق ہوتا ہے، کبھی بس فالتو جڑا ہوا ہے۔ بہت سارے میسج، اور شاید میسج بھیجنے والے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم یہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم دوسرے کا کتنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ عربی میں، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں کوئی سلام لکھ کر کے بھیجتا ہے، کوئی صبح بخیر، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی دعا، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی اللہ جانے دنیا کی کوئی خبریں، کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے، سماجی ہو، سائنس کی ہو، اس دنیا کی ہو، اس دنیا کی ہو، ہر چیز آدمی بھیجے پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ تو پڑھتے بھی نہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، پتہ چلا عید کے دن موت کی خبر اور موت کے دن عید کی خوشیاں بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ پڑھا ہی نہیں ہے، وقت برباد کرنے بس بھیج دیا آگے، پڑھا ہی نہیں کہ آگے اس میں لکھا کیا ہے۔
وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، یہاں خوش آمدید کی خبر میسج جا رہا ہے، اور وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کسی کی موت کی خبر جا رہی ہے، صاف فرضی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے صبح جب ہوتی ہے تو اسی وقت سلام، پیغام، دعا، ٹٹکے، ٹونے، اللہ جانے کیا کیا چیزیں ایک بھرمار ہوتی ہے۔ اب آدمی کبھی اگنور کرتا ہے، کبھی دیکھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی کیا چیز ہو کام کی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر وہ سنی سنائی چیز کو آگے فارورڈ کر دے، جو آپ کے پاس آیا آپ نے آگے بڑھا دیا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اب ایک دو دن سے میسج چل رہا ہے کہ صاحب اتنی گرمی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بیچارے کچھ اللہ انہیں جزائے خیر دے، بیچارے وہ فیک نیوز ہے یا کیا ہے، وہ بیچارے تحقیق کر کے کہتے ہیں بھائی گھبرائیے نہیں، یہ جھوٹی خبر ہے، لیکن چل رہی ہے ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، کہ صاحب اتنی گرمی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ فالتو وقت برباد کرنا ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کسی اجنبی کو کوئی کال کرتے ہیں تو اس سے پہلے اجازت لے لیں میسج میں کہ بھائی آپ سے بات کرنا ہے، میں فلاں ہوں، اس مقصد کے تعلق سے بات کرنا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر اس میں فیڈ نہ ہو اور وہ آپ کا فون نہ اٹھائے، آپ کو غصہ ہے کہ لیجیے صاحب فون نہیں اٹھایا گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمبر ان کے اس میں محفوظ ہوتے ہیں وہی اٹھاتے ہیں، دوسرے اٹھاتے ہی نہیں۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ یار میں تو ایسا ہو، بتائیے فلانے آدمی ان کی کیا حیثیت، اور ایسا ہو میرا فون نمبر بھی، میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ تو اس لیے پہلے اس سے اجازت لے لی جائے، میسج کے ذریعے بہت مختصر سا ہو یا واٹس ایپ کہیں پر بھی، کہ میں فلاں ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے اپنا مقصد بیان کر دیں۔ ہر آدمی کی اپنی مصروفیات الگ الگ ہوتی ہیں، اور کال ہی پر اصرار نہ کرے کہ ہم کو بات ہی کرنا ہے۔ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہزاروں فون آتے ہیں، اگر وہ ہر ایک کو ایک ایک دو دو منٹ بھی دیں تو ان کا سارا وقت اسی میں رہ جائے گا، نہ نماز نہ دوسرے کام، وہ اسی کے ہو جائیں گے۔ کیونکہ جتنا آدمی معروف اور مشہور ہوتا ہے اتنے ہی لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم سے بات کی جائے، ہمارے میسج کا جواب دیا جائے، ہمارے ساتھ یہ ہو وہ ہو، تو پھر تو وہ اسی کا ہو گیا، دوسرا کوئی کام ہی نہیں کر پائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دور رہتے ہوں، پاس میں آ نہ سکتے ہوں، لیکن جو لوگ قریب کے رہنے والے ہیں ان کو آ کر کے مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی اسی ایریے کا رہنے والا ہے اور رات برات وہیں سے میسج سے کام، وہیں سے فون سے کام چلا رہا ہے۔ آ جائے آدمی تو کیا حرج ہے، دور آدمی ہے تو کوئی بات نہیں آ سکتا، وہ اس کے ساتھ دقتیں ہیں، پریشانیاں، لیکن اگل بغل کا معاملہ ہے پھر بھی آدمی۔ تو اس لیے کال پر اصرار نہ ہو، بلکہ اچھا یہ چیزیں بھی ہر انسان کی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے طے ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کال پر اویلیبل نہ ہو، میسج سے کام چلا لیجیے، ہر جگہ لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے، کسی کو یہ آسان ہوتا ہے، کسی کو وہ آسان ہوتا ہے۔ آپ مخاطب کی رعایت کریں، جس کو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی رعایت کریں کہ اس کی کیا زندگی ہے، اس کا کیا شیڈول ہے، کیا اس کا وقت ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ کال نہیں اٹھاتا تو میسج کر دیجیے، میسج تو ہر جگہ کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ علماء کے پاس فون کرتے ہیں، ایک صاحب نے فون کیا 3 بجے رات میں، بھائی یہ ٹائم فون کرنے کا؟ اب جواب آتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ بھائی آپ متبع سنت ہوں گے، تہجد پڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی 4 بجے ملا رہا ہے کہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اپنی بات نہیں بیان کر رہے، علماء نے اپنے جو واقعات اس طرح ذکر کیے کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات سوتے تھے، وہ آرام کرتے تو آخری رات میں جگتے تھے، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ علماء آخری رات میں آپ بھی تہجد پڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی 4 بجے ملا رہا، اس کا بھی کوئی وقت نہیں، کوئی 3 بجے، کوئی 4 بجے، کوئی کسی کے لیے آخری وقت 3 بجے ہوتا ہے، کسی کے لیے 5 بجے ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے۔ تو مخاطب کا اعتبار کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک فون کرتا ہے، یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے فون کرتا ہے۔ اب کلکتہ اور بمبئی میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب آدمی نے کلکتے میں فجر کی نماز پڑھی اور بمبئی والے کو فون ملا رہا، وہ تو بھی سو رہا ہے، وہاں بھی اذان ہی نہیں ہوئی فجر کی۔ اب وہ غصہ ہو رہا ہے کہ کیا نماز چھوڑی ہوئی بندہ، کیا باتیں بتائیے، یہاں میں نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے فون ملا رہا ہوں، وہاں اٹھ ہی نہیں رہا فون۔ اور دوسرے ملکوں میں کبھی کبھی اس کا فرق 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے تک ہو جاتا ہے، بھائی کہیں دن کہیں رات۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہم کال کر رہے ہیں اس کے کیا اوقات ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ کیا چیز بہتر ہے اس کے لیے، کال کرنا بہتر ہے، میسج کرنا بہتر ہے۔ اس اعتبار سے آپ سامنے والی کی رعایت کریں۔ میسج میں کس زبان میں لکھا جائے اس کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ بھائی جو سائل ہے رعایت اس کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ رومن میں لکھ دیتے ہیں
بعض لوگوں کو رومن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. آپ کسی ایسے بندے کو جو اردو نہ جانتا ہو آپ اردو میں میسج کریں تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا. یا ایسے ہی ہے کہ کسی اردو والے کو بنگلہ میں لکھ دیا, بنگلہ والے کو اردو میں لکھ دیا, وہ کیا جانے گا. بعض لوگ رومن نہیں پڑھ پاتے, بعض لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے, کچھ ہندی نہیں پڑھ پاتے. تو یہ دیکھیے کہ سامنے والا کس زبان کو جاننے والا, اس زبان میں پیغام واٹس ایپ ہو یا جو بھی اس زبان میں پیغام دینا چاہیے تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے. رعایت ہمیشہ مخاطب والے کی ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کو لکھا جائے کہ وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکے. اور یہ بات آئی کہ اس کی مصروفیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے, کوئی پرائیویٹ ملازم ہوتا ہے, کسی کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے, کسی کی ڈیوٹی دن کی ہوتی ہے. کہیں پر سختیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں آدمی فون نہیں اٹھا سکتا, وہ فلاں وقت میں اٹھا سکتا ہے. یہ سب اس شخص کی ذمہ داری ہے جو فون کر رہا ہے یا میسج کر رہا ہے کہ سامنے والے کی ان چیزوں کا بھی خیال رکھے. بزنس مین ہے, اس کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے. کاروباری آدمی ایک الگ انداز کا ہے, ملازم پیشہ الگ ہے, مدارس کے اوقات الگ ہوتے ہیں, اسکول کے اوقات الگ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس بندے کو کوئی پیغام بھیج رہے ہیں, کوئی میسج بھیج رہے ہیں, اس کی کیا ٹائمنگ ہے, کس ٹائم وہ اویلیبل ہوگا, کس ٹائم ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے, وہ کال کرنا ہو, میسج کرنا ہو. اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. سب آداب ہیں, یہ نہیں کہ جب جس کو چاہا آپ نے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت میں ملاتے ہیں, یہیں کے لوگ ہیں, اس کا مطلب انہیں خود نہیں پتا کئی بجے نماز ہے, ملائے پڑے ہوئے ہیں. اب آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی نماز کے وقت عشاء 8:30 بجے ہو رہی ہے. اب 8:30 بجے کا مطلب ہے کہ اگر وہ نمازی بندہ ہے تو نماز میں ہوگا. بھائی کہیں 8:15 پہ, کہیں 8:30 پہ, کہیں یہی نمازوں کا وقت عام طور سے ہوتا ہے. مغرب کا وقت ہے, سب جانتے ہیں بھائی یہی وقت ہوگا, نماز پڑھ کر ہو سکتا ہے سنت پڑھ رہا ہو, اس وقت ملا دیا. ضرورت ہے تو ہلکی سی ایک کال دے دیجیے, فارغ ہو کر کے ملا لے گا. اور بعض تو اللہ بھلا کرے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ 10 کالیں ملاتے ہیں, حالانکہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی ہوگا جواب دینے والا جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے, وہ آپ کی بات کا ضرور جواب دے گا. تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آپ ملا سکتے ہیں اگر آپ دروازہ کھٹکھٹانے پر قیاس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا دو. اس میں بھی کھٹکھٹانے کا یہ مطلب نہیں بس کھٹکھٹ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کھٹ 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 کھٹ. اور ٹیون تو لمبی ہوتی ہے, کبھی کبھی 50 سیکنڈ کی ہوتی ہے, 1 منٹ کی ٹیون ہوتی ہے. اب آپ پوری ٹیون ختم کر دیں, پھر آپ نے دوبارہ ملایا, پھر پوری ٹیون ختم کر دی, پھر آپ نے تیبارہ ملایا تو 3 منٹ ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ آپ کھٹکھٹاتے رہو 1 منٹ تک, کھٹ 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 کھٹ, آواز کے بعد رکو, پھر اس کے بعد کھٹکھٹانا شروع کیا, پھر رکو. یہ تو نہیں فرمایا. آپ نے تو فرمایا کہ کٹ 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 کٹ, بس ختم. تو وہ چیز تو 10 سیکنڈ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اگر آپ وہاں سے قیاس کریں 3 مرتبہ. وہ 3 کال پر قیاس نہیں کریں گے کیونکہ کال تو بڑی لمبی جاتی ہے نا. تو آدمی ایک بار ملا لیں, اگر اسے اٹھانا ہوگا تو اٹھائے گا, نہیں اٹھانا ہوگا تو نہیں اٹھائے گا. ہر انسان کے ایک دوسرے سے تعلق بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا متعلق ہوتا ہے کہ آدمی میٹنگ کے درمیان اٹھا لیتا ہے اسے, اہم ہے, یا ہمارے ابا ہیں, یا ہمارا استاد ہے, یہ ایسی ایمرجنسی ہے. اور کبھی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ 2 آدمی بھی گفتگو ہو رہی, وہ نہیں اٹھا رہا کہ یار یہ چٹنے والا آدمی ہے, یا کہ ایسا کوئی خاص نہیں, بعد میں بھی ہم ملا لیں گے. یہ ساری چیزیں مخاطب طے کرے گا, ہمیں اس کی رعایت کرنا ہے, ہم اپنے اعتبار سے اس کو نہ طے کریں. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنی کالیں کرتے ہیں, یا اللہ 10 کال کیے پڑے, بھائی اس کا کیا رزلٹ ہے سوائے اس کے کیا گلا والا ٹارچر ہوگا, پریشان ہوگا. یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کو کتنا ملانا ہے. جس کے دل میں آپ کا احترام ہے, آپ کا جواب دے سکتا ہے, اس کے لیے آپ کی چھوٹی سی کال بھی کافی ہے. ہلکا سی آپ نے اشارہ دے دیا, وہ آپ کو پلٹ کر کے ملائے گا. اور جس شخص کو آپ کو بات نہیں کرنا, آپ بلاک کال کریے, اٹھا کر کے آپ کو بلاک کر دے گا, آپ کو وہاں پر ڈسکنیکٹ کر دے گا, آئندہ کبھی ملا بھی نہیں پائیں گے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ملازمت کیا ہے, اس کے اوقات کیا ہے, بزنس مین ہے, کئے بجے آتا ہے, کئے بجے سوتا ہے, مدرسے میں پڑھانے کا ٹائم تو نہیں ہے, اسکول میں اس کے ٹیچنگ کا ٹائم تو نہیں ہے, اور مسلسل کال بھی نہ کی جائے. اسی طرح مختصر اور واضح بامقصد چیزیں ہوں. ہر آدمی ایک دوسرے سے سمجھتا ہے, کبھی کسی سے گفتگو کر کے لذت ملتی ہے, اور کبھی کسی سے گفتگو سے الرجی ہوتی ہے. ہر انسان کا اپنا ظرف ہے, اسے شریعت نے اختیار دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فلانے کے دل میں میری قدر قیمت اور چاہت کتنی ہے, اسی اعتبار سے بات نہ کریں. یہ نہیں کہ وہ تو آپ سے بھاگنا چاہ رہا ہے, آپ اسے چٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے بھی دیکھیں کہ مختصر ہو, بات واضح ہو, مختصر طور پر. معروف شخصیات جو ہوتی ہیں سرکردہ, چاہے وہ علماء ہو, ائمہ ہو, سیاسی لوگ ہو, یا کسی بھی اعتبار سے اگر معروف شخصیات ہیں, ان سے بات کرنے میں احتیاط ہو. ان کے جو خدام ہوتے ہیں یا ان کے جو پی اے ہوتے ہیں, ان سے آپ پہلے, یا ان کے جو سرکل کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ ٹائمنگ معلوم کریں, یا اس ذریعے سے آپ, تاکہ بات کرنے میں ان کو الجھن نہ ہو. اسی طرح واٹس ایپ گروپ میں شروع میں ہم نے بات کہی تھی کہ اعتدال ہو. اس وقت اس کی بڑی سب سے زیادہ کوتاہی ہے. بعض مقاصد کے لیے گروپ بنایا جاتا ہے. کچھ بزنس مین ہوتے ہیں, وہ اپنا بزنس کا گروپ بناتے ہیں کہ بھائی آج کیا چل رہا ہے بزنس میں. اب دیکھیں دھیرے دھیرے اخبار ختم ہو رہے ہیں, اب پرنٹ اور وہ سب ہارڈ کاپیاں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں, کیونکہ اس کے لیے بھی آدمی کو اٹھ کر کے کم سے کم گیٹ تک آ کر کے اس کو اخبار اٹھانا پڑے گا.
اور اب کاہلی اتنی ہے, سہولت پسندی اتنی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بستر پر بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھائے, وہیں پر اس نے دیکھ لیا کہ آج کیا چل رہا ہے. اگر کوئی گولڈ کا کاروباری ہے تو اس میں اپنا دیکھ لیتا ہے, اور دوسرے کاروباری کوئی احتجاج تو نہیں ہو رہا, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, مارکیٹ بند تو نہیں ہے, کھلا کیا ہے, وہ درجنوں چیزیں, تو وہ اپنا کاروباری گروپ بنا لیتے ہیں. اخبار کی دنیا گئی گزری ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو اس میں وہی چیزیں ڈالنا ہے جو اس مطلب کی. ہم لوگ مدرسے والے, ایک مدرسے کا رابطے کا ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کے امتحان کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا ہوں گے. بعض علماء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب اس میں وہ بڑی اہم چیزیں ڈال دیتے ہیں, کوئی حدیث ڈال دی, کوئی قرآن. ارے بھائی حدیث کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے. جس کو آپ ڈال رہے ہیں وہ بھی حدیث اور قرآن کا جاننے والا ہے, وہ خود دیکھ رہے گا آپ کو کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بڑی اہم سمجھتے ہو اور دوسرا آدمی اس کو درجنوں بار سن چکا ہو. اب آپ نے پڑوس کے ملک سے کسی کا بیان یا یہاں سے کسی کا بیان ڈالا کہ یار یہ تو آپ کے لیے وہ نیا ہے, ہو سکتا ہے دوسرا اس کو درجن بار سن چکا, تو اس کے لیے تو بیکار ہے. پہلے وہ ڈاؤن لوڈ کرے, پھر اس کے بعد وہ پین لے سننے کا, پھر اس کے بعد وہ ایوائڈ کرے. تو ہم نے اپنے دوسرے کے وقت کو بھی برباد کیا. اگر گروپ میں 100 ممبر ہیں اور ہم نے کوئی ایسی آڈیو ویڈیو ڈالی جو فرض کر لیجئے نہ بہت لمبی ہے نہ بہت چھوٹی ہے, 3 منٹ کی یا 5 منٹ کی ہے, تو ہم نے ان 100 لوگوں کے 5 منٹ کو برباد کیا, اس کے بربادی کا ذریعہ بنے. اور اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایم بی اور جی بی جو خرچ ہوتا ہے آن لائن کا, وہ ڈاٹا بھی اس کا خرچ ہوا. تو ہم پیسہ برباد کا بھی ذریعہ بنے, ہم وقت کی بربادی کا بھی ذریعہ بنے, ہم پیسے کی بربادی کا بھی ذریعہ بنے, کیونکہ ہم نے ایک کلک مارا اور بہت سے لوگوں کو پہنچ گیا. اس لیے بہت زیادہ اس پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے گروپ ہوتے ہیں, کبھی برادری کا, کبھی محلے کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی موت مٹی کا ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے محلے میں کسی کا کوئی جنازہ ہو جائے گا, مٹی جگہ آپ نے اس میں ڈال دیا کہ بھائی فلاں وقت نماز ہے, نہیں, وہی گروپ ہے. اس میں پھر وہی چیز آنا چاہیے. پھر اس میں آپ ایجوکیشن کی کوئی چیز مت ٹھوسیں, مت اس کے اندر ڈالیں. کوئی اگر ایجوکیشن کا گروپ بنا ہوا ہے تو پھر اس میں کوئی دوسری بات کو اس میں مت ٹھوسے کہ صاحب یہ تو بڑی قیمتی بات معلوم ہو گئی, یہ تو صاحب حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے, اس سے سب کو فائدہ ہوگا, اس کے لیے بنانا ہے تو الگ گروپ بنا لیجیے. تو اس میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے کہ کس گروپ کے اندر کیا چیز شامل ہو. اسی طریقے سے گروپ میں شامل ہونا, کس میں شامل ہو کس میں شامل نہ ہو, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. فالتو گروپ میں آپ شامل نہ ہوں ورنہ آپ کا وقت برباد ہوگا. جو آپ کے مطلب کے ان چیزوں کے اندر توجہ دیں. جواب کے مطالبے میں بھی نرمی کا معاملہ ہے. کبھی آپ نے کوئی چیز بھیجا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ فوراً ہم کو ریٹرن مل جائے. مثال کے طور پر ہم لوگ گروپ میں جواب بھی دے دیتے ہیں, فتوے کا کام بھی کر لیتے ہیں. اب کسی بندے نے کوئی سوال پوچھا, حالانکہ سوال کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ کاپی میں ہم کو آ کر کے مدرسے میں دے, پھر ہم اسے 15 دن کا وقت لیتے ہیں, کیونکہ پوری فائلیں ہوتی ہیں. آدمی وہاں پر چل کر کے آئے, آنے کے بعد وہاں پر وہ ہارڈ کاپی دے, پھر ہم کہیں گے 15 دن کے بعد آپ فون کر کے معلوم کر لیجیے گا, آ کے لے جائیے گا. سہولت کے لیے کہ بھائی واٹس ایپ پر بھیجے پڑے ہوئے. زحمت کیا ہے کہ اس کی فوٹو کاپی کروائیے, پھر اس کو نکالیے, پھر جواب. بہت زیادہ زحمتیں ہوتی ہیں. کسی کو جواب نہ دیجیے تو آدمی ناراض کر لیجیے, صاحب جواب نہیں. ارے آپ یہ دیکھو کہ آپ تنہا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح درجنوں لوگوں نے اس کے ساتھ سوال کر رکھے ہو, کس کے جواب دیں. تو یہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو یہ دقت آتی ہے کہ وہ کس کا جواب کتنا دے, کیونکہ جواب سوال بھیجنے والا سوچتا ہے میں تنہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی طریقے سے درجنوں لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے ہوں. اس لیے جواب کے مطالبے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. لیجیے صاحب 2 دن ہو گیا ابھی تک جواب نہیں ملا, صاحب ہفتہ بھر ہو گیا ابھی تک آپ کو جواب نہیں ملا. ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بات آپ خود تلاش کر سکتے ہو وہ بوجھ دوسرے پر نہ ڈالیں. یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہوتی ہے. آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنا, بیٹھے بات ہو رہی, ارے ابھی دیکھیے پوچھتے ہیں, فوراً آپ نے دوسرے کو کال کیا, دوسرے کو میسج ڈالے. کیوں؟ آپ کام خود کر سکتے ہو, لیکن اپنا بوجھ اپنی محنت سے بچ کر کے, اپنی ذمہ داری سے بچ کر کے آپ نے دوسرے کے ڈال دیا. اب آپ ڈھونڈ کے بتائیے ان کو کہ صاحب فلاں کتاب میں, حالانکہ یہ علماء میں بھی ہوتا ہے, سب اس شکار ہے, وہ خود ڈھونڈ سکتا ہے, لیکن اب ہم کیوں ڈھونڈیں, ہم نے دوسرے کو مجبور کر دیا. تو اس لیے اس بات کی بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کئی ذریعے سے پوچھتے ہیں, فون بھی کر دیا, میسج بھی کر دیا, واٹس ایپ بھی کر دیا, ریمائنڈر بھی, کئی بات اس کو بار چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے طویل چیزیں, طویل آڈیو ہو یا ویڈیو وہ نہ بھیجی جائیں. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ ہر تعلق کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا کس سے کیا تعلق ہے. مثال کے طور پر آپ رات میں سو رہے ہیں, 1 بجے ہیں اور گہری نیند میں ہیں, کوئی فون آتا ہے. اب اس فون کو کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کہ اس بندے نے اس وقت کیوں فون کیا, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس فون سے آپ کو خوشی میسر ہو جائے. ایک بندہ ہے بیچارہ دوسرے ملک میں پڑا ہوا ہے, اب رات میں اس کی بیگم نے اس کو فون کر دیا تو اسی لیے خوش ہو جائے کہ چلو بھائی اس وقت کم سے کم وہ پھر نہیں دے گا کہ تم نے نیند خراب کر دی. ہر تعلق کا ایک دائرہ ہوتا ہے. باپ بیٹے کو کر رہا ہے, یا بیٹا باپ کو کر رہا ہے, یا دوست کو کر رہا ہے, اور یہ ہر ایک کے تعلق کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے فون کو اس وقت. مثال کے طور پر ہمیں کبھی یہاں گرمیوں میں تو کم پہلے سو جاتے ہیں, اندر سے سٹکی لگا دی. اب یہ کہ بھائی 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک سونا ہے. اب کسی نے 4 بجے کھٹکھٹایا, اب ظاہر بات ہے کہ نیند میں دروازہ کھولا. کبھی تو ہوتا ہے دیکھ کر کے موڈ خراب ہوتا ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس وقت, آدمی کو دیکھنا چاہیے دروازہ بند ہے, لائٹ بند ہے. یہ ایک مثال ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے. اور کبھی چہرہ دیکھ کر کے ہوتا ہے آئیے ویلکم, ارے انتظار کر رہے تھے, حالانکہ نیند کچی ٹوٹی,
یہ ہر ایک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہر اس تعلق کے دائرے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تاخیر اگر جواب میں ہو رہی تو آدمی نے سمجھے کہ ہم کو اگنور کیا جا رہا ہے, ہم کو لفٹ نہیں دی جا رہی ہے, ہماری بے قدری نہیں, بلکہ ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جو مصروف قسم کے انسان ہوتے ہیں. نجی زندگی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال بہت ایک بڑی دنیا ہے اس کی. ہم نے چند آپ کے سامنے 14-15 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے کہ آج کے دور میں ہمیں ان چیزوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک مہذب شہری بننا چاہتے ہیں, واقعی با اخلاق مسلمان بننا چاہتے ہیں, ہم لوگ محسوس کریں کہ ہاں بھائی فلانے آدمی کے اندر طور طریقے سلیقے دوسروں کی رعایت کی چیزیں ہیں, ورنہ تو ایک بھیڑ ہے چل رہی, ہم بھی اسی کے ساتھ, پھر ہمارا کوئی وقار نہیں رہے گا سماج کے اندر, ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی کسی کے اندر. کہتے ہیں اپنی عزت آپ کرو. اپنی عزت آپ کرنے کا یہی مطلب ہے. اپنی عزت آپ کرنے کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے لیے ہار پھر مالا پہنانا شروع کر دیں. اپنی عزت آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں خود کہ دوسرا آدمی ہمارا رسپیکٹ کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ مطلب ہے اپنی عزت آپ کرو. تو اپنی عزت آپ کا جو بہت سے کو لکھا ہوتا ہے اپنی عزت آپ کرو, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے آپ ایوارڈ دے دیں اور اپنے لیے آپ اس کو ٹرافی دے دیں اور مالے پہن دیں. مطلب نہیں, اپنے آپ کو اس طرح تراشیں, اپنے آپ اس طرح تراش خراش کر کے اس طرح سلیقے سے اپنے آپ کو بنائیں کہ ہر آدمی آپ کی عزت پر مجبور ہو جائے. تو یہ چند اصول تھے, اور بھی اس کے بہت سارے اصول ہو سکتے ہیں. آج کل بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے, بڑی ناقدری ہو رہی ہے, اللہ اس سے بچائے. فون کے استعمال سے صلاحیتیں بھی, تعلیم بھی چوپٹ ہو رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو فون ٹائم لائن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.